بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کے آباء و اجداد اہل علم و عرفان اور اصحاب ذوق و وجدان میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی عبید اللہ، لقب ناصر الدین اور حرار ہے، لیکن آپ زیادہ مشہور احرار کے لقب سے ہوئے، جو اصل میں خواجہ احرار ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ماہ رمضان 806 ہجری تاشقند کے ایک گاؤں باغستان میں ہوئی۔ آپ کے جد امجد شہاب الدین نے جب آخری وقت میں الوداع کہنے کے لیے اپنے پوتوں کو بلایا تو قریب آنے پر کم سن عبید اللہ نے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر گود میں لے کر فرمایا کہ اس فرزند کے بارے میں مجھے شہادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے کہ یہ پیر عالمگیر ہوگا اور اس سے شریعت و طریقت کو رونق حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن سے ہی آپ کو بزرگوں کی زیارت و ملاقات کا شوق رہا۔ کثیر تعداد میں بزرگان دین کے مزارات مبارکہ پر حاضری کا شرف حاصل کیا اور فیوزات و برکات سے مستفید ہوئے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار نے اپنی ابتدائی زندگی باغستان میں گزاری اور سلطان ابو سعید کی درخواست پر تاشقند سے سمرقند چلے گئے اور وصال تک سمرقند ہی رہے۔ آپ کا شمار سلسلہ نقشبندیہ کے کبار مشائخ میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ہرات میں تشریف فرما تھے کہ ایک سوداگر نے آپ سے حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی کے فیض پر اثر کی تعریف کی، تو آپ اسی وقت بلخ کے راستے خواجہ صاحب کی ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے اور دوران سفر ان کے مرشد پاک حضرت علاء الدین عطار کے مزار پر انوار کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار جب حضرت خواجہ یعقوب چرخی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ بڑی شفقت و عنایت سے پیش آئے، بیعت فرمایا، روحانی تربیت فرمائی اور پھر خلافت و اجازت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کو دنیا کا مال و دولت اتنا زیادہ عطا کیا ہوا تھا کہ آپ کے اونٹ اور گھوڑے سونے چاندی کی کیلوں سے باندھے جاتے تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی جب بیعت کے ارادے سے حاضر ہوئے تو یہ محفل شان و شوکت دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے دل میں تردد پیدا ہوا، جس پر خواجہ صاحب نے آپ کے دل کی کیفیت پر نگاہ ڈالنے کے بعد فرمایا کہ سونے چاندی کی میخیں زمین میں گاڑنے کے لیے ہوتی ہیں، دل میں گاڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی آپ سے بیعت ہوئے اور پھر آپ کے خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ یعقوب چرخی فرماتے تھے کہ جو طالب کسی بزرگ کے صحبت میں جانا چاہے تو اسے عبید اللہ حرار کی طرح جانا چاہیے کہ چراغ، بتی اور تیل سب تیار ہے، صرف دیا سلائی دکھانے کی دیر ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے 8 محرم 870 ہجری بطور خاص خواجہ عبید اللہ حرار کی زیارت کے لیے سمرقند کا سفر فرمایا۔ 872 ہجری میں سلطان ابو سعید کے دل میں عراق اور آذربائیجان کی فتح کا خیال پیدا ہوا تو وہ مرو گیا اور رسول برکت و سعادت کے لیے اس نے سمرقند سے حضرت خواجہ عبید اللہ حرار اور ہرات سے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کو بلوایا۔ الحمدللہ ہمیں بھی حضرت کے مزار پر انوار پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ 29 ربیع الاول 895 ہجری کو حضرت خواجہ عبید اللہ حرار نے انتقال فرمایا اور شہر سمرقند میں آپ کا مزار پر انوار ایک اونچے چبوترے پر بنا ہوا ہے۔ قریب ہی ایک مسجد ہے، سامنے حوض ہے جس کے ارد گرد اونچے اونچے درخت لہلہاتے نظر آتے ہیں۔ 1630 عیسوی میں حاکم سمرقند نادر دیوان بیگی کے حکم پر مزار کے قریب ایک مسجد اور مدرسے کی تعمیر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کی برکت اور فیوزاتوں سے مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔